أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى يعبدوا الأوثان صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی بڑائیاں، عظمت و فخر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک حقیقی، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مقام پر، ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری تلاوتیں، ہماری آہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنیں اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز قیامت کی نشانیوں کو لے کر ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس جب قیامت کا علم مخفی رکھ لیا، چھپا لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت پر پھر احسان کیا کہ اللہ نے اس قیامت کے آنے سے پہلے اس کی نشانیوں کا ظہور ہونا لازم قرار دیا۔ قیامت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گے۔ تو ہم نے بتایا کہ نشانیوں کو اہل علم نے دو حصوں میں بانٹا، ایسے نشانیاں جو چھوٹی ہیں اور دوسری وہ نشانیاں جو بڑی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہماری گفتگو نشانیوں کو لے کر بڑی سرسری ہونے والی ہے، زیادہ تفصیل ہم اس میں ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال جب دو نشانیاں بڑی اور چھوٹی ہوں گی تو اس میں جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس کے اہل علم نے تین حصوں میں انہیں بانٹا۔ کہا کہ پہلا وہ حصہ ایسی چھوٹی نشانیاں جو آ کر گزر گئی، دوسری وہ جو آ کر جاری ہیں، تیسری جو آنے والی ہیں۔ تو چلیے کل کی اس گفتگو کو اور طول دیتے ہیں اور اس تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے بہت ساری چھوٹی نشانیاں دیکھی، ان میں خاص طور پر فتنوں پر گفتگو کیا۔ تو آج ہماری گفتگو کا آغاز عزیز ساتھیوں ان نشانیوں میں ہو رہا ہے جو آ کر ابھی جاری ہیں۔ کل کی مجلس میں آپ نے دیکھا جو نشانیاں آ کر چلی گئی، آج انشاءاللہ وہ نشانیاں جو آ گئی اور جاری ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایسے نشانیوں کا ذکر کر دوں جو آنے والی ہیں، چونکہ احادیث مختلف ہیں، احادیث میں ان چیزوں کو جوڑ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، کوئی الگ مستقل بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو ہماری آج کے اس رات میں ہونے والی ہے وہ جھوٹے نبیوں کا ظہور، جھوٹے نبیوں کا ظہور۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبیوں کو لے کر بڑی لمبی گفتگو کی اور صحابہ کو آگاہ کیا۔ دیکھیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی المشرکین حتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون من امتی 30 كذابون كلهم يدعي انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو نشانیوں کا ذکر کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے بعض قبائل سیدھے سیدھے شرک نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض ایسے قبائل ہوں گے قیامت سے پہلے سیدھے سیدھے مشرکین کی طرح غیر اللہ کی عبادت کریں گے، حتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ بت پرستی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج بھی عرب کے سرزمین میں ایسے بت ہیں جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بت کی عبادت ہوگی، لیکن تعجب کریے کہ ان بتوں کی حفاظت یونیسکو کے ذریعے سے آج بھی سرزمین میں کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل العرب ذا الخلاصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ ایک بت ہے جس کا نام ذو الخلاصہ۔ یہ جو ذو الخلاصہ ہے اس کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کرے گی نعوذ باللہ قیامت سے پہلے۔ اور یہ جو ذو الخلاصہ ہے یہ بنو دوس ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلہ اس بت کی عبادت کرتا تھا۔ یہ بت آج بھی موجود ہے، سعود طائف کی طرف، جو طائف ہے اس کے سعود طرف یہ قبیلہ رہتا ہے، آج بھی یہ قبیلہ یہیں رہتا ہے۔ ان کے مختلف علاقے ہیں، حجر اور سروق، دوسرے علاقے ہیں جہاں پر یہ قبائل آج بھی رہتے ہیں، اور یہ قبائل آج بھی ان کے پاس یہ بت محفوظ ہے۔ اور یہ جو یونیسکو کا جو چلا، سارے ہسٹوریکل مانومنٹس کی حفاظت کی گئی، تو اس کے ضمن میں اس بت کی بھی حفاظت کر لی گئی پورے بندوبست کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت آنے سے پہلے عرب اس بت کی عبادت کریں گے نعوذ باللہ۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آج وہ چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ کیسے ان چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نشانیاں بیان کرتے ہیں وہ صادق آنے والی ہیں۔ عزیز ساتھیو، ان نشانیوں کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہ نہیں کہ آپ انہیں روکنے کی کوشش کریں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ آ کر رہیں گی۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، ان نشانیوں کو آپ دیکھ لیں تو جان لیں کہ قیامت قدم بقدم قریب ہوتے آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے تقوی کی حفاظت کیسے کریں، کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیسے اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے بچائیں، کیسی کیسی کاوشیں، کیسی کیسی محنتیں ہمیں کرنی چاہیے، اسے لے کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور غور کریں، یہی اس مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا جب ان نشانیوں کو بیان کیا، حالانکہ احادیث میں جب آپ ان نشانیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نشانیاں 100 سے زیادہ ہیں۔ ان نشانیوں میں بعض ایسی نشانیاں ہیں جو اچھی ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امن عام نہ ہو جائے، امن عام نہ ہو جائے، لوگوں میں امن ہوگا۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجدوں کا زیادہ ہونا ہے نا۔ ان نشانیوں میں بعض ایسی نشانیاں ہیں جو اچھی بھی ہوں گی، اور بعض اس میں حرام بھی ہوں گی کہ اسے نہ کیا جائے، اسے روکنا چاہیے۔ تو مختلف نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے پیچھے مقصد صرف بندے مومن کو آگاہ کرنا ہے کہ بھائی اب تیار ہو جاؤ، اپنے دامن کو پکڑ لو، اب تمہیں آگے بڑھنا ہے عبادت کے میدان میں، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو قیامت آنے سے پہلے یہ آگاہی دے دیں کہ اب آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نشانیوں کو بیان کرنے کے پیچھے یہ بھی مقصد ہے
کہ آپ جیسے جیسے ان نشانیوں کو دیکھتے جائیں آپ کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ منوان جوں کا تو ٹھیٹ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذو الخلصہ کی عبادت ہوگی، اور کب بتا رہے ہیں؟ وہ اس زمانے میں جب صحابہ نے پورے عرب کی سرزمین میں شرک کے ہر ممکن شائبہ کو ختم کر دیا۔ کوئی ایسا بت نہیں جو سر اٹھا کر کھڑا ہو، لات عزا منات کو مار کے گرا دیا گیا، اور جتنے بھی دوسرے بڑے بڑے بت تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو شرک سے خالی کر دیا، بالکل شرک سے پاک۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھو ذو الخلصہ جو ہے نا اس کی عبادت ہوگی، اور صحابہ کو یقین تھا کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں بالکل صحیح ہے۔ اور بعد میں ایسا دور آیا کہ شرک کیا، یہ بت پرستی کیا، شرک کی ادنا سے شائبے، ادنا سا تصور بھی جزیرۃ العرب میں موجود نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، اس بت کی کیسی حفاظت کی جا رہی ہے، کس انداز سے حفاظت کی جا رہی ہے، اور حفاظت کرنے والے کون ہیں۔ اور یہ چیز آج بھی یہ چیز کھڑی ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان اس بت کی ہی عبادت کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ نشانی ہے جو آنے والی ہے، اب تک نہیں آئی، چونکہ حدیث میں ضمن اس کا ذکر آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي دَجَّالُونَ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور یہ بھی جان لو قیامت آنے سے پہلے میری امت میں پکے جھوٹے فریبی پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 کی ہوگی۔ سب یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبوت کے سلسلے کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں کتنے آئیں گے؟ 30 ایسے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا رسول، ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا رسول۔ بعض روایتوں میں آیا ہے ان میں سے 26 مرد ہوں گے اور 4 عورتیں بھی ہوں گی، نبیاں بھی ہوں گی، ہے نا۔ یہ لوگ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان جائیں کہ ایسے ہی ہوا۔ لیکن تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 30 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں کسی نہ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہو، جسے علم کی بو باس نہیں معلوم، جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے، ایسے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں؟ تو بہت بڑی تعداد نبوت کا دعویٰ کر چکی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 30 کہا تو 30 سے مراد کیا؟ تو اہل علم نے بتایا یہ 30 وہ ہوں گے جو کافی شہرت یافتہ ہوں گے، کافی مشہور ہوں گے، یعنی ان کے فتنے بہت بڑے ہوں گے، ورنہ چھوٹے چھوٹے کامیڈی پیس تو آئیں گے جائیں گے، ہے نا، وہ تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ جو ہوں گے کامیڈینز بہت بڑے ہوں گے، کافی مشہور ہوں گے، اور ان کے پیچھے لوگ جمع ہوں گے، ان پر لوگ ایک مدت تک ایمان لائیں گے، بعد میں ان کے حالات بھسم ہوں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی کی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو جھوٹا نبی ظاہر ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 4 تھے جن لوگوں نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس میں سب سے پہلے مسیلمہ الکذاب، اس کے بعد الاسود العنسی، اس کے بعد ایک عورت جس کا نام تھا سجاح، اور اس کے بعد ایک صاحب جن کا نام تھا طلیحہ بن خویلد، یہ صاحب، یہ چاروں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس میں سر فہرست ایک تھا مسیلمہ الکذاب، اس کا نام کچھ اور تھا لیکن مسلمانوں نے اسے کہا الکذاب۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے قبائل کے ساتھ، نجد کا ایک علاقہ ہے جہاں آج کل سعودی عرب پڑتا ہے، ریاض کی بستی پڑتی ہے، وہ ملک پڑتا ہے،
تو یہاں سے ایک وفد آیا, ایک گروپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں کے ضمن میں یہ صاحب تھے جن کا نام تھا مسیلمہ. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات چیت سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہا نہیں, لیکن دلی دل میں شیطان نے اس صاحب کو اس کو ڈالا. تو یہ صاحب نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی ایسا نبی بن سکتا ہوں, ہے نا. جیسے کہا جاتا ہے اونٹ اگر داغ لے تو کبھی کبھار ایسی بھی بیوقوف چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ میں بھی داغ لیتی ہوں. اونٹ اگر داغ لے تو اسے نشانی کے لیے داغتے ہیں, اگر چونٹی بھی داغ لینے کے لیے کھڑی ہو جائے تو ہوگا کیا, ہے نا. اب کبھی کبھار ایسا غرور ہوتا ہے بس چونٹیوں کہتی ہیں کہ نہیں 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 میں بھی لے سکتی ہوں. اب جب لیتی تو ہوتا کیا ہے, کوئی ایڈریس پتا ان کا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ صاحب کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں بھی نبی ہو سکتا ہوں, یہ اگر قرآن ہے تو میں بھی ایسا کلام پیش کر سکتا ہوں. یہ صاحب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ کہا نہیں, بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خاموشی سے سنتے رہے. اور ایک مرتبہ جب ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سڑک میں ہوئی تو وہ جرأت کر کے جا کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد, زمین آدھی تمہاری ہے آدھی زمین میری ہے, یعنی آدھی زمین آپ اٹھا لو آدھی زمین مجھے دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامیڈی پیسز کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرتے نا, جاہل لوگ ان سے کیا گفتگو کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس چھڑی تھی, چھڑی بتا کر کہا کہ زمین تو دور کی بات, یہ چھڑی کا آدھا حصہ بھی نہیں تمہارے لیے. زمین تو دور کی بات, یہ جو ہاتھ میں جو ڈنڈی ہے یہ ڈنڈی کا آدھا حصہ بھی تمہیں ملنے والا نہیں. اب یہ صاحب واپس گئے اور جا کے چند دنوں کے بعد یمامہ جو نجد کا ایک اہم علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, کہا کہ میں بھی نبی ہوں, میرے پاس بھی جبرائیل آتے ہیں. اب فتنہ اتنا بڑا کہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فتنہ بڑا ہو گیا ہے, آپ اسے نپٹیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے, اتنے مشغول تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہیں کی. اب بعد میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا. اب اسی جھوٹے نبی اور جھوٹے نبوت کی طاق میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے 3 بڑے بڑے موضوعات کو نپٹا. پہلا یہ جھوٹے نبی, دوسرے معنین زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے ساتھ, اور اس کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے. تو ان تینوں کو ابوبکر صدیق نے بڑے اچھے انداز سے نپٹا اور سبوں کو واپس اسلام کے پرچم تلے جمع کیا. جب بات اس جھوٹے نبی کی ختم کرنے کے آئی تو ابوبکر صدیق نے شروع میں ایک چھوٹی سی نفری بھیجی, ایک 2000 کی تعداد بھیجی, چونکہ معلوم ہوا کہ اس کے اتباع کرنے والے اس کے پیرو 10,000 کی تعداد میں ہیں, کافی بڑی تعداد ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے 2000 کی نفری بھیجی. اب یہ 2000 کی نفری پہنچی وہاں تو یہ 2000 کی نفری صحابہ کی, بڑے بڑے تابعین کی, یہ نفری یہ ظالم کے لشکر سے ہار جاتی ہے. تصور کریے آپ, آزمائش دیکھیے, آزمائش دیکھیے اللہ کی. جھوٹا نبی ہے, اتباع کرنے والے پورے جھوٹے ہیں, اور جو باتیں بطور آیات پیش کی جاتی ہیں اس میں کوئی عقل کی بات ہے ہی نہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں, انہیں جب معلوم ہوا کہ صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ سفر کر گئے دیکھنے کے لیے باقی ان کے پاس کیا چیز ہے. تو ان کے پاس پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا آیت ہیں. تو اس نے کہا وَالنَّاطِحَاتُ وَالطَّاحِنَاتُ طَحْنًا وَالنَّاقِعَاتُ نَقْعًا. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ بھائی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنی ہے, ان کا قرآن میں نے سنا ہے, اس میں باتیں بڑی روشن ہوتی ہیں, باتیں دماغ کو لگتی ہیں, دماغ کو مخاطب کرتی ہیں. لیکن تم نے جو باتیں پڑھی ہیں نا کہ آٹا پیسنے والیاں, مینڈک کی طرح آواز کرنے والیاں, فلاں فلاں, ایسے لگتا ہے کہ تمہاری پوری آیتیں ان کا تعلق پیٹ سے ہے, کھانے پینے سے ہے, تم ہے نا عقل سے اس کے اندر کوئی سامان اس کے اندر نہیں. تو عمرو بن عاص سمجھ گئے کہ ایک سمجھے کہ ایک بیوقوف قسم کا آدمی ہے, اس آدمی سے کیا زیادہ نپٹیں. وہ واپس آ گئے. لیکن فتنہ بڑا, جیسے عربی میں مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطْ لَاقِطْ, ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والے دنیا میں موجود ہیں, ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والے دنیا میں موجود ہیں, اور ہر آدمی کو لیڈر بنانے کے لیے اس قسم کے فالوورز موجود ہیں, ہے نا. اب آج ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کون نہیں پتہ نہیں, بہت بڑا سامی, کیا نام ہے اس کا, جگو دادا,
اس کے پیچھے آدھا ہندوستان ہے. اس کی زیارت مودی جی کرتے ہیں, اس کی زیارت پورے جتنے بھی بڑے بڑے سب کرتے ہیں. یہ تو اس نے سمجھے کہ اتنے بڑی زمینیں خریدی, کروڑا ہزاروں کے کروڑا پیسے اس کے پاس ہیں. اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ صاحب, نہ ان کے بات میں دم ہے, نہ ان کے بات میں کچھ حقیقت ہے. بس انہوں نے مذہب کا نام لیا, لوگوں کے اندر ایسی ایسی حرکتیں کر کر دکھائی, لوگ ان کے پیچھے ان کے دیوانے ہو کے جمع ہو گئے. سبحان اللہ. جب انسان دنیاوی تعلیمات حاصل کرتا ہے اس کے باوجود وہ جاہل کا جاہل رہتا ہے. ایک انسان عقل مند اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی روح کی غذا کا انتظام کرتا ہے. روح کی غذا کا انتظام کب ہوگا؟ جب وہ اپنے خالق, اپنے رب کے بارے میں معلومات جمع کرے, جب وہ اس دنیا میں جینے کا مقصد جانے, ان چیزوں کے بارے میں علم سیکھتا ہے, جانتا ہے, تب وہ جا کے اس کا عقل مکمل ہوتا ہے. ورنہ صرف دنیاوی علم حاصل کرنے سے, انجینئر بننے سے, ڈاکٹر بننے سے, پائلٹ بننے سے, فلاں فلاں بننے سے آدمی عقل مند نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھتے ہیں ایسے دعوے داروں کے پیچھے جو چلتے ہیں کون ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کیا نہیں پڑھا ہے؟ سب کچھ پڑھا ہے, دولت بھی ان کے پاس سب کچھ ہے. لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے, جب بات روحانیت کی آتی ہے, تو یہ لوگ نرے جاہل ثابت ہو جاتے ہیں. سیدھے سیدھے اپنے آپ کو ان ظالموں کے پیچھے سرنڈر کر دیا. یہ ایک مدت تک اس کے پیچھے پڑے رہے, اسے بابا کہا, اس کے کیا نہیں, اس کے تلووں کو چاٹا, اس کے پیر کو چاٹا, وہ جو چیزوں کو چھیتا ہے ان چیزوں کو دھو کر پیا. ایسے ہی بھی باباؤں کے تعلق سے ہمیں سنا ہے کہ ایک بابا تھے, پتہ نہیں کہاں ہو, ہریانہ کے اندر. ان کے بڑا ایک کھیت تھا ان کے پاس, اور وہ صبح نکلتے بابا اور اس کھیت میں چل کر جاتے, اور کھیت میں جب جاتے انہوں نے اگر کسی درخت کو دیکھ لیا جس میں کوئی پھل لگا ہوا ہے, اگر نے اس پھل کو چھین لیا تو اس پھل کی قیمت 10,000 روپے ہے. اگر انہوں نے کسی پھل کو کھا کے اس پھل کو ڈال دیا تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے. اور باقاعدہ, ہم تو ہنس رہے ہیں, باقاعدہ اس باغ میں جا کر جو پھلوں کو بابا نے چھوا ہے اسے لینے کے لیے وہاں پر آکشن چلتا ہے, اسے لینے کے لیے وہاں پر آکشن چلتا ہے. نعوذ باللہ. بعد میں معلوم ہوا یہ بابا ایک بہت بڑے ریپسٹ ہیں, بعد میں معلوم ہوا کہ بابا ایک بہت بڑے دھوکے باز ہیں, اور بابا کے پاس دولت جمع ہوگی 10,000 کروڑ, 12,000, زیادہ نہیں, 10,000 کروڑ 12,000 کروڑ کی ان کے پاس جو ہے پراپرٹی جمع ہے. بعد میں 25 سال کے بعد لوگوں کو عقل آیا, جب انہوں نے خوب لوٹ لوٹ کے دولت کو باہر بستی میں جمع کر لیا. بعد میں انہیں عقل آیا, بعد میں ارسٹ کیا پیسوں پھینک کرو بھائی صاحب نکل گئے. کتنے ایسے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. ہر الٹپ فالتو قسم کے لوگوں کو لیڈر بنانے کے یہ جو بیوقوف قسم کے سبجیکٹس ہیں ان کی بھی کچھ کمی نہیں ہے دنیا میں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ امت مسلمہ کی خوبی ہے کہ ان کے یہاں ان باباؤں کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں پیر باباؤں کی کچھ کمی نہیں ہے ماشاءاللہ, ہے نا. ایسے ایسے بابا ہیں جو عورتوں کو لپٹتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, شرم نہیں آتی؟ کہا کہ نہیں, ان کے بلاؤں کو اندر لے رہا ہوں, اندر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں میں, ہے نا. ایسے علل اعلان ویڈیوز میں, اور پیچھے چلنے والے اور مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, سر میں چادر اوڑ کے ہے نا, ایسے لوگوں کے پیچھے جمع ہوئے اور خوب پیسے دیے. نعوذ باللہ. کیسے کیسے مذاق, کیسے کیسے دین کے نام میں کھلواڑ ہم دیکھ رہے ہیں ساتھیوں. یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے. انہوں نے اپنے دین کو ویسے سمجھ لیا جیسے ہندو اپنے ہندو مذہب کو سمجھتے ہیں. ہندوؤں کے پاس ان کے جو بابا ہیں, ان کے سنت ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ہیں, وہ جو بتاتے ہیں وہی دین ہے. اور ہمارے یہاں بعض ایسے جاہل ہیں, انہوں نے اسلام کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا کہ ہمارے یہاں بھی پیر بابا ہیں, ہمارے یہاں بھی فلاں فلاں اولیاء ہیں, اور انہوں نے جو کہا وہی ہمارا دین ہے. جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے روکا ہے. اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے روکا ہے. آدمی چاہے جو بھی ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں. دین اور دین کی عبادات کو متعین کرنا, دین کی باتوں کو متعین کرنا یہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. یہ معمولی معلومات اگر نہ ہو تو آدمی کس گہرائی میں گر سکتا ہے, اس کے نمونے عزیز ساتھیوں ایک نہیں دو نہیں انگنت ہیں. بہرحال اب یہ جو مسیلمہ کذاب تھا, اس کے آس پاس ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی. 2,000 کی تعداد گئی لڑنے, اس نے مار کے بھگایا. ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی, کہا کہ یہ کیا ہو گیا, اور 2,000 لوگوں کو بھیجا, ٹک نہیں پائے. اس کے بعد
ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا, کہا کہ جاؤ بھائی معاملہ تمام کر کے آؤ. تو خالد بن ولید گئے اور دیکھا کہ بڑے پورے ایمان اور پورے جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ, ہے نا. اور اس نے ایک بہت بڑا باغیچہ ہے, اس کا اس نے باؤنڈری بنایا ہوا ہے, بیچ میں اس نے اپنے لیے قلعہ بنا لیا جس میں وہ رہتا ہے. اب یہ قلعے کا دروازہ کھل ہی نہیں پا رہا ہے کہ کئی مسلمان شہید ہو گئے. بعد میں وہاں پر آئے برا بن معرور ایک صحابی, انہیں اتنا اللہ نے انہیں طاقت دی, اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے اٹھاؤ, مجھے دروازے کے اس طرف پھینک دو, میں اندر سے دروازہ کھول دیتا ہوں. کہا کہ اندر کیسے جاؤ گے, وہاں سے تو تیروں کی بھوچاڑ آ رہی ہے, تیروں کا سیلاب آ رہا ہے کہ آپ کہاں جا پاؤ گے. لیکن ان کے اندر اتنی چستی, اتنی پھرتی تھی, اتنا اللہ پر یقین اور اتنا جام شہادت پینے کا جذبہ تھا کہ کہا کہ نہیں مجھے پھینک دو. تو لوگوں نے اٹھایا اور انہیں اس پار پھینکا, اٹھا کے باقاعدہ پھینکا. تو کہتے ہیں کہ ایسی چستی سے انہوں نے تلوار چلائی کہ آنن فانن لوگ جو ان کے آس پاس تھے گاجر مولی کی طرح ان کے سروں کو مار کے گرایا, اور بڑی تیزی سے کرتب دکھاتے ہوئے اندر سے دروازہ کھول دیا. اب جیسے اندر سے دروازہ کھولنا تھا, مسلمان اندر گئے اور مار کر صبحوں کو توڑ دیا. اور یہ جو قلعے میں چھپ بیٹھا تھا اے نبی, اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس نے کہا کہ انتظار کرو, میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اندر آ گئے مسلمان, کہا کہ ویٹ کرو ابھی کنیکشن لگنا ہے نا. تو پوچھتا گیا یہاں تک کہ قلعہ توڑ دیا. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں کچھ بھی کنیکشن نہیں ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ وہی کچھ بھی نہیں, اب جان بچاؤ بھاگو. تب وہ بھاگنے نکلا تو وہ ایک دم بھینس جیسا تھا. تو اس کے بعد صحابہ نے اس کے سر کو قلم کیا, بہت بڑے فتنے کو فل سٹاپ رکھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ. اور ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اسود العنسی, یہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے معاملے کو رواں دواں کر دیا گیا. ایک بہت زبردست صحابی تھے جن کا نام تھا ابو فیروز الدیلمی. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مقرر کیا کہ یہ ایک صاحب الاسود العنسی جو ہیں, یہ 4 مہینے سے عرب کے قبائل کو مرتد کروا رہے ہیں, اور بہت سارے مسلمانوں کو, یہاں تک کہ معاذ بن جبل, ابو موسیٰ اشعری جیسے بڑے بڑے صحابہ کو اس نے ڈرا دھمکا کے یمن کے سرزمین سے نکال دیا. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے خط لکھا, کہا کہ مسلمانوں کو کہ تم پر اس کے خلاف لڑنا واجب ہے. تو اس کے بعد ایک صحابی جن کا نام ابو فیروز الدیلمی تھا, انہوں نے چپکے سے اس جھوٹے نبی کو قتل کر دیا. چپکے سے اس جھوٹے نبی کو قتل کر دیا. وہ اپنے خیمے میں تھا, رات کے اندھیری میں 4-5 لوگ گئے, انہوں نے وہاں پر ایک آپریشن کیا اور اس کے سر کو قلم کر دیا. جیسے ہی اس کے سر کو قلم کیا گیا, اب لوگوں نے اختلاف کیا کہ کیسے بتائیں گے, اس کے تو فالوورز بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں بتائیں گے, صبح بتائیں گے. تو صبح اوپر چڑھ گئے ٹاور میں, اور وہاں سے لوگوں کا اعلان کر کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا, تو اوپر سے انہوں نے اس جھوٹے نبی کے سر کو پھینکا. وہ سر لڑک کے نیچے آیا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا, کہا کہ تمہارا نبی کا سر دیکھ لو. تو اس کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہوا. اس کے بعد ایک عورت کا فتنہ جس کا نام تھا سجاح, یہ جھوٹی نبیہ, یہ بنو تمیم کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا, اور عراق کے بارڈر سے یہ اپنے قبائل کے ساتھ داخل ہوئی اس نیت کے ساتھ کہ حجاز پر حملہ کریں اور وہاں کے مسلمانوں کو نکالیں, سب کو اس کی نبوت منوانے, ہے کہ نہیں. عجیب و غریب دیکھیں کوششیں. تو یہ جب آگے بڑھی تو راستے میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے جیسا ایک اور ایک کامیڈی پیس ہے مسلمہ کذاب, تم دونوں کیوں نہیں مل جاتے تاکہ فتنہ بڑا ہو, تاکہ مصیبتیں بڑی ہو. اس نے کہا کہ صحیح بات ہے. اور وہ گئے تو مسلمہ نے کہا کہ چلو ہم اور آپ شادی کر لیتے ہیں, ہم اور آپ شادی کر لیتے ہیں, تاکہ جو ہے میاں بیوی نبی نبیہ مل کے جو کچھ بھی کرنا ہے کریں گے اور امت کو صحیح راستہ دکھائیں گے, نعوذ باللہ. تو وہاں پر سجاح نے کہا کہ مہر بتا دو. تو مسلمان نے کہا مہر وہر کچھ نہیں ہے, 2 وقت کی نماز پڑھو, 3 تو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی مہر میں اس نے 3 وقت کی نمازیں گرا دی. ایسے عجیب و غریب, ہم ہنستے ہیں ابھی لیکن یہ سب ہوا ہے. ایسے بیوقوف الٹپ لوگ دنیا میں کچھ کم نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہوا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ مسلم الکذاب شہید کر دیا گیا ہے, استغفر اللہ, مار دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے, تو یہ سجاح واپس اپنے قبیلے میں چلے گئی. چھپ چھپ کے اس نے زندگی گزاری, چھپ چھپ کے زندگی گزاری. اس نے اپنے پورے جو ہے فتنوں کو ختم کر دیا. بعد میں لوگوں نے جا کے کہا کہ سلیوشن یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو, تم نے جو جو پریشانیاں جھیلی ہیں پھیلائی ہیں
ان پریشانیوں سے توبہ کر لو، خاموشی زندگی گزار لو، اس میں تمہارے لیے مسلمان تمہارا توبہ قبول کر لیں گے. تو بعد میں اس جو ہے وہ توبہ کرتی ہیں اور اپنی ان غلط باتوں کو چھوڑتی ہیں. اور اس کے بعد یہ طلحہ بن خویلد جو صاحب تھے، یہ صاحبی شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا. جب دیکھا کہ ان کے لوگوں کو مار دیا گیا ہے تو یہ صاحب بھی ایسے غلط دعووں کو چھوڑ کر یہ بھی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ تھے 4 جھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اس کے بعد زمانہ عزیز ساتھیوں جھوٹے نبیوں سے کچھ کم نہیں ہے. ہمارے زمانے میں بہت ہیں، بلکہ ہر ایریا میں ہے، ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک امریکہ میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر آیت کے اندر 19 ہے، جہاں کہیں بھی کیلکولیٹ کرو گے 19 ہے. ان کا نام تھا رشاد خلیفہ. تو وہ صاحب کو سمجھانے کے لیے عربستان سے ایک صاحب نے کال کیا. کال کر کے پوچھا کہ تم رشاد خلیفہ بول رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیا تم نبی ہو؟ کہا کہ ہاں. تو وہی نوٹ کر لو، میں جبرائیل بول رہا ہوں. کہا کہ وہی نوٹ کر لو، میں جبرائیل بول رہا ہوں. تو ہے نا معاملہ اس ہنسی مذاق تک پہنچ گیا. تو ہمارے زمانے میں موجود ہے. اور ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھایا جس کا بانی تھا جھوٹا نبی، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ہے کہ نہیں؟ اور مدراس میں ان کی کئی مسجدیں ہیں. مدراس میں یہ کچھ کم ایکٹیو نہیں ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور بڑا کام ہے ان کا، پیسے خوب انویسٹمنٹس ہیں ان کے پاس، اور کئی لوگوں کو چپکے سے گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو مرزا غلام احمد صاحب تھے، یہ پنجاب میں ایک علاقہ ہے جس کا نام قادیان، تو اسی کی طرف نسبت ہے قادیانی. اب یہ صاحب شروع میں اچھے خاصے مسلمان تھے. بعد میں کہا جاتا ہے ان کے تعلقات انگریزوں سے بڑھ گئے، تو انگریزوں کے یہ کٹ پتلی بن گئے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کریں، ایسے کریں ویسے باتیں کریں. لوگوں نے انہوں دھتکار دیا. بعد میں انگریزوں نے ان صاحب کو ورغلایا اور یہ صاحب نے علی اعلان نبوت کا اعلان کیا. پہلے تو اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، میں عیسیٰ علیہ السلام. بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا. جب دیکھا کہ بیوقوف زیادہ ہیں تو کہا کہ میں بھی رسول بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں. تو بعض اہل میں کہا کہ خدا بھی کہوں، خدا بھی کہو، جبرائیل کہو، میکائیل کہو، جو سب کہہ لو، راحت دو ہمیں، ہے نا. جب یہ صاحب نے بکنا شروع کیا لوگوں کو معلوم ہو گیا. لیکن انگریزوں کی اتنی طرفداری تھی کہ یہ صاحب کو باقاعدہ اس کے میٹیریلز کو، اس کی جو ہے دوسری چیزوں کو پھیلایا گیا. اور آج دنیا میں کچھ کم نہیں ان کی تعداد. یو کے اندر ان کا بہت بڑا سینٹر ہے اور اس کے ذریعے سے ان کے ویب سائٹس ہیں، ان کے چینلز ہیں. ہم جتنا کام کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. باقاعدہ ان کے جو پرچے ہیں، باقاعدہ ان کا لٹریچر ہے. نعوذ باللہ. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ صاحب جو مرزا غلام تھے، ان کے جو ہے پتے پانی کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا عالم پیدا کیا تھا جن کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری. علامہ ثناء اللہ امرتسری صاحب. انہوں نے یہ صاحب کو، جب یہ صاحب نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی زمانے میں صاحب کو اتنا ننگا کیا کہ یہ بیزار ہو کے اس نے بدعا دی. مرزا غلام احمد صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے بدعا دی. کیا بدعا دی؟ کہ اے ثناء اللہ تم حق میں ہو، تمہاری زندگی میں مر جاؤں گا. اگر میں حق میں ہوں تو میری زندگی میں تم مر جاؤ گے. اور یہ ظالم مر گیا جھوٹا. اور ثناء اللہ صاحب 1 دن 2 دن 40 سال زندہ رہے ماشاءاللہ. اس کے بعد 40 سال زندہ رہے اور انہوں نے اتنے کتابیں لکھی، اتنا ننگا کیا. سبحان اللہ. اردو میں پورا لٹریچر موجود ہے. اسے باقاعدہ ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور ہمارے نوجوان نسل کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہیں نا اپنے دعوت کا پورا پروگرام ہے ان کے پاس. عام لوگوں کے پاس آئیں گے، میں بتاتا ہوں کیسے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. عام لوگوں کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو ہم عام مسلمان، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. پہلے آسمان میں وہ شہید نہیں کیے گئے، اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ اوپر سے آئیں گے. اور کیسے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی. اور آسمان سے ان کا نزول ہوگا. جیسے ہی آسمان سے نزول ہوگا لوگ ان کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے بعد امن کا زمانہ شروع ہوگا. اب یہ جب آئیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے. یہ ہم ہمارے احادیث میں پڑھتے ہیں. جب یہ بتایا جائے گا تو کہیں گے کہ اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو جب واپس زمین میں آئیں گے تو رسول ہوں گے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ صاحب تو رسول بن کے آ گئے، اور یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے۔ جواب بالکل آسان ہے کہ بھائی یہ آئیں گے رسول بن کر نہیں آئیں گے، آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر آئیں گے۔ ایک آدمی رسول تھے، آسمان پہ چلے گئے، ان کے پاس وہ پوسٹ لے لیا گیا، دوبارہ جب زمین میں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ معاملی معاملہ ہے، وہ کہیں گے وہ کیسے ایک آدمی رسول تھا بعد میں نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے، اس کے بعد عام مسلمانوں کو بہکائیں گے۔ تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سبیق بن رسل کے بارے میں آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ کل ویسا انہیں جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ویسے انہیں ڈیل کرنا چاہیے۔ ویسے ہمارے اگر کوئی بڑے لیڈرز ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تو ایسے شیطانی وسوسے ان کے دل میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ کچھ کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں ساتھی ہو باقاعدہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اور بڑے بڑے کالجز میں اسکولز میں ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور تعجب کی بات ہے کہ لوگ ظاہری نظر نہیں آتے، عام مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھیں گے، عام مسلمانوں کی طرح رہیں گے۔ یہ کفری عقیدہ، کافر ہیں، یعنی کوئی آپ ذرا برابر بھی شک مت کریے قادیانی کو کافر کہنے میں، کالی پٹی باندھ لیجیے آنکھوں میں، کہیے کہ کافر۔ جو بھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبی ہے رسول ہے، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیا تحقیق کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گے سوچنے وغیرہ ضرورت نہیں ہے، سیدھے آپ کافر ہیں، ریلیکس کریے، سیدھے کہیے کہ کافر ہے، اور ایسے لوگوں کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر ان کو آپ کافر نہیں کہیں گے تو آپ کے ایمان میں شک ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو کافر کہنا ضروری ہے، چہرے پہ کہیے کہ آپ کافر ہیں، ڈری مت۔ بہرحال تو ہمارے زمانے میں یہ فتنہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ تو یہ جھوٹی نبوت کا سلسلہ۔ اس کے بعد ایسی نشانیاں جو آ کر جاری ہیں، ان میں سے علم کا اٹھایا جانا، علم کا اٹھایا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبض العلم انتزاعا انتزعه من قلوب الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو علم کا اٹھایا جانا ہے، ایسے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کو ایسے اٹھا لے گا، بلکہ اٹھائے گا بقبض العلماء، یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھائے گا اللہ علماء کو موت دے کر، حتی لم يبق عالما فسئلوا بغیر علم فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جب تک کہ کوئی عالم نہیں ہوگا، جو لوگ ہوں گے پورے جاہل ہوں گے، لوگ ان سے جا کے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں پر مجھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات مٹتی جائیں گی جیسے ایک کپڑے میں چڑھا ہوا رنگ مٹتے جاتا ہے، ایسے اسلام کی تعلیمات مٹتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایسے لوگ آ جائیں گے نہ انہیں روزہ کیا چیزیں معلوم ہوگا، نہ انہیں صدقہ خیرات کیا چیزیں معلوم ہوگا، نہ انہیں زکوٰۃ کیا چیزیں معلوم ہوگا، اور اتنے میں اچانک ایسی راتیں آئیں گی کہ جن میں قرآن مصاحف میں سے قرآن کی آیتوں کو اڑا دیا جائے گا، قرآن کی آیتوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اب ایک ایسا زمانہ اس کے بعد آ جائے گا کہ بوڑھے لوگ، بوڑھیاں کہیں گی کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی کلمہ ہے جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں سنا ہے تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا ہے، اب ہم بھی اسے دہراتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، نماز کیا چیزیں نہیں معلوم، روزہ کیا چیزیں نہیں معلوم، زکوٰۃ کیا چیزیں نہیں معلوم۔ ایسا خطرناک زمانہ آ جائے گا، علم اس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو حذیفہ بن یمان کے شاگرد نے پوچھا، اے حذیفہ اگر ایسا ہے تو ان بوڑھے بوڑھیوں کا لا الہ الا اللہ کہنا کیا انہیں کچھ فائدہ دے گا؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے کہا، اس کے حقائق تو نہیں جانتے، اس کے معلومات تو نہیں جانتے، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، تو کیا ان کا لا الہ الا اللہ کہنا انہیں فائدہ دے گا؟ یہ کس نے پوچھا؟ حذیفہ بن یمان کے شاگرد نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا۔ تو حذیفہ بن یمان نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا، اعراض کیا،
तीसरी मर्तबा पूछा, जवाब नहीं दिया, एराज किया। बाद में चौथे बार कहा कि इनका ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कम से कम इन्हें आग से तो बचा लेगी, कम से कम इन्हें आग से बचा लेगी। यानी आपको यहां पर यह बात मालूम कर लेनी चाहिए इस हदीस की रूह से कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके बारे में पूरी तफसीलात जानता भी नहीं है, तब भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें फायदा पहुंचाएगा, तब भी ये कलिमा तौहीद उन्हें फायदा पहुंचाएगा, कम से कम जहन्नम से तो बचा लेगा। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि इल्म को इस कसरत के साथ उठा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इससे पहले वाले जमाने में आप देखते हैं कि लोगों के पास बहुत ज्यादा इल्म था और इल्म के मुताबिक अमल करते थे। आज लोगों के पास क्या है? लोगों के पास मालूमात हैं। इल्म का होना अलग, मालूमात का होना अलग, इंफॉर्मेशंस का होना अलग, नॉलेज का जानना अलग। इंफॉर्मेशन अलग चीज, नॉलेज अलग चीज। आज हमारे लोगों के पास इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशन डाटा है। ये जो आपके पास ये है, जो भी जराए हैं जिनके जरिए से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन इसे आप नॉलेज नहीं कह सकते, से आप नॉलेज नहीं कह सकते। नॉलेज वो है जो आपको इन इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल करने के बाद जो आपको रिजल्ट निकलता है, उसी को नॉलेज कहते हैं। इन इंफॉर्मेशन को कैसा इस्तेमाल करें, इन मालूमात को इस्तेमाल करके मैं कैसे दुनिया में अपने आप को तरक्की करूं, कैसे अमन फैलाऊं, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाऊं, इसमें अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो है नॉलेज, वो है नॉलेज। तो लोगों के पास बहुत ज्यादा इल्म हुआ करता था और लोग बहुत ज्यादा इल्म हासिल करना पसंद करते थे। हम जब तारीख पढ़ते हैं, इसी मद्रास की तारीख में पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि जब रमजान की रातों में बयानात होते थे बड़े बड़े उलमा के, तो लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा होते थे कि लाखों की तादाद में जमा होते, और बयानात में जमा होने के लिए लोग गांवों से सुबह सवेरे निकल जाते थे। बड़ी बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे, एक मामूली वाज, एक मामूली दीन की बात सुनने के लिए। लेकिन आज आप देखते हैं मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन कहां खड़ी होती है? चाय की दुकानों पर, है ना, शीख कबाब की दुकानों पर, बड़ों की दुकानों पर। खाने पीने के लिए हमारी उम्मत हमेशा तैयार है माशाल्लाह। खाने पीने के मामलात में हम किसी को क्या है, पीछे नहीं छोड़ सकते। और मुसलमानों के एरियाज भी क्या है, उनके होटलों से मशहूर हैं। भाई ये क्या है, ये मुसलमानों के लिए यहाँ ये होटल है। ताजुब की बात। हालांकि होना क्या चाहिए था कि मुसलमानों के इलाके इल्म की वजह से मशहूर हों। भाई ये अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज आपको जाना है, तो मुसलमानों के वहां जाइए, वहां पर ये इदारे हैं। क्योंकि मुसलमान ही असल में इल्म को, एजुकेशन को प्रमोट करने वाले हैं। सीधी सीधी मिसाल आपको मैं दे देता हूं। हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? ये जो IIT देखते हैं, जो सारी दुनिया में इनका बड़ा नाम है ना, यहां पर बड़े बड़े साइंसदान होते हैं, बड़े बड़े मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले होते हैं। और हिंदुस्तान सारी दुनिया में एजुकेशन के लिए मशहूर है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद यहाँ का बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ के UGs बहुत ज्यादा है, यहाँ के PGs बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया में मशहूर है। और सारी दुनिया में IT सेक्टर में बड़ी तादाद में काम करने वाले मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तान में एजुकेशन में इतना बड़ा इनकलाब लाने वाले कौन है? इतना बड़ा काम कैसे हो गया? जबकि हम अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में देखते हैं ऐसा नहीं, यहां तक कि चाइना में भी ऐसा नहीं है। वहां के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जितने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी पढ़े लिखे हैं। और हिंदुस्तान में जितने ज्यादा इदारे, उतने इदारे वहां नहीं, इतने कॉलेजेस, इतनी क्वालिटी की चीजें। अफसोस के हिंदुस्तान में ये पूरी मेहनतें, पूरा इल्म ड्राइन हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज को, और अमेरिका चले जाता है। वहां पर इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वहां वो खिदमत करते हैं। ये एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं वो ये है कि ऐसे कैसे हुआ। याद रख लीजिए, इसके पीछे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया वो थे अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के फर्स्ट क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। जब एजुकेशन की बात आई, वहां देखिए जवाहरलाल नेहरू है, वहां गांधी है, वहां वल्लभ भाई पटेल है, वहां आप बड़े बड़े नाम गिनिए, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, सब हैं। जब बात एजुकेशन की आई, सबों ने कहा कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं है। सबों ने कहा इनसे बेहतर तालीम, इनसे बेहतर एजुकेशन, इनसे बेहतर इल्म रखने वाला कोई और नहीं है, सीधे सीधे इन्हें बना दीजिए। तो वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या थे बताया आपको? इतना रोशन जहन, इतना खुला हुआ जहन, इतना एजुकेशन में तेज जहन कहां से बन गया इनका? ये असल में एक आलिम दीन थे।
انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کتاب و سنت سے کیا. انہوں نے سب سے پہلے عربی زبان سیکھی. ان کی والدہ مکہ کی تھی, ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی. بعد میں ان کے والد جن کا نام خیر الدین تھا وہ ہجرت کر کے کولکتہ آ گئے تھے علاج کے لیے, تو ان کے ساتھ یہ بھی کولکتہ آ گئے اور اس کے بعد ہندوستان ہی میں رہے اور ہندوستان ہی میں وفات پائے. بہت بڑے عالم ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ مرتبہ انہیں ملا کیسے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور ایک زمانے میں ہندوستان میں ماحول کیا تھا, اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو عربی پڑھنی ہی پڑھنی ہے, آپ کو فارسی پڑھنی ہی پڑھنی ہے, آپ کو حدیث فقہ تفسیر پڑھنی ہے, اگرچہ کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں ہو. یہ جو آپ کے ہاں جواہر لال نہرو ہیں, یہ بہترین اردو لکھنے پڑھنے والے, فارسی عربی جاننے والے ہیں. گاندھی, انہیں ہندی تحریر نہیں آتی, وہ اردو میں لکھتے تھے. آپ کے جو منموہن سنگھ تھے, انہیں ہندی لکھنا نہیں آتا تھا, وہ ہندی لیکچر دیتے تھے اردو میں لکھ کے. یہ حقائق ہے. اور یہ یہاں پر مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب اردو عربی پڑھتے تھے, سب تفسیر حدیث فقہ پڑھتے تھے. یہ جواہر لال نہرو, ان کے والد موتی لال نہرو, انہوں نے عربی مدارس میں علم حاصل کیا, دینی مدارس میں علم حاصل کیا. حدیث قرآن پڑھے ہوئے آدمی ہیں, ہندو ہیں, لیکن اس زمانے میں ایجوکیشن یہی تھا. آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے یہیں سے شروع کریے آپ. اس کے بعد آپ جائیے فزکس پڑھیے, اس کے بعد آپ کیمسٹری پڑھیے, اس کے بعد آپ میکس پڑھیے, اس کے بعد دنیاوی چیزوں کو پڑھیے. بعد میں انگریز نے آیا تو انگریز نے اسے بدلنے کی پوری کوشش کی. اس نے اسلامی تعلیمات کے جڑوں کو کاٹا اور لوگوں سے کہا کہ نہیں, میرے پاس عربی پڑھو گے تو کام نہیں, اردو پڑھ کے آؤ گے تو میرے پاس کام نہیں, میرے پاس جب تک انگلش پڑھ کر نہیں آتے میں کام نہیں دوں گا. تو لوگ گئے, لوگوں نے انگلش پڑھی, لوگوں نے انگلش پڑھا اور اس کے بعد اس کے پاس آیا تو اس نے کام دیا. اس نے سول سروس ایگزامز انگریز نے شروع کی ہے. تو اس کا پورا پروگرام تھا کہ ہندوستان کو اور یہاں پر جو اسلامی تعلیمات ہیں اسے مکمل طور پر ختم کر دیں. تو ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو یہ آئیڈیا دیا کہ نہیں, ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے. اور پتہ ہے ان کی کیا خواب تھی؟ وہ خواب تھا, ان کا ایک ڈریم تھا. کیا تھا؟ کہ ساری دنیا سے لوگ آ کر ہندوستان میں پڑھیں. جیسے آج لوگ پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹیز جاتے ہیں یہاں سے پڑھنے کے لیے. MIT جاتے ہیں, میساچیوسیٹس یونیورسٹی ہے کہ نہیں, یہاں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ڈریم تھا کہ لوگ ساری دنیا میں آ کے یہاں پڑھیں, اور اس کے لیے انہوں نے پورا پروگرام بنایا. لیکن بعد میں ظالموں نے, یہاں کے غداروں نے پیسوں کے ذریعے سے ہندوستان کو بیچ دیا. ہندوستان کے لیے ہمیشہ غریبی لاچاری اس کے ماتھے میں لکھ دیا, اور یہاں سے پوری چیزوں کو ڈرین کر کے ساری دنیا کو بھیج دیا. تو صرف ایجوکیشن میں مسلمان. آپ مدراس میں ہیں, مدراس کی سب سے پرانی اسکول کون سی ہے؟ مدرسہ اعظم. مدرسہ اعظم بنانے والے کون ہیں؟ اعظم جاہ یہاں کے ایک نواب ہے, انہوں نے اس مدرسے کو بنایا. پہلے اس کا نام تھا مدرسہ کلاں. اس مدرسے کو پتا ہے کس نے بنیاد ڈالی؟ مسلمانوں نے ڈالی. اور یہ مدرسے میں باقاعدہ ہر قسم کی تعلیم ہوتی تھی, اور ساری دنیا سے انگریز آتے اور یہاں پر وہ لیکچرز دیتے تھے, یہاں پر وہ پڑھتے تھے. تو پورے مدراس میں آپ جائیے, پرانے جتنے بڑے لوگ ہیں دیکھیں گے یہ سب اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے جسٹس, بڑے بڑے ایڈوکیٹس, بڑے بڑے سول سروس ریلیٹڈ لوگ سب یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں. کس نے بنایا اس مدرسے کو؟ مسلمانوں نے بنایا. تو ایجوکیشن میں ہم سب سے آگے تھے, لیکن کیا ہوا؟ ہمارے یہاں جہل پھیل گیا. ہم نے ایجوکیشن کو چھوڑا. ہم نے کہا کہ بھائی ہم سعودی جائیں گے, 58-54 کما کر آئیں گے, ہم وہاں جائیں گے لیبر کا کام کریں گے, 58-54 جمع کر کے آئیں گے. تو ایجوکیشن میں ہم اتنے پیچھے پڑ گئے کہ اب ہمارے علاقوں میں صرف ہوٹلز ہیں, شیخ کباب ہے نا, ہمارے یہاں کھانے پینے کے سامان ہیں, ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کے سامان ہے ہی نہیں, ہے نا. ہم جب کہہ دیں گے بھائی آؤ دین سیکھو, دین کی باتیں سنو, تو ہمارے لوگوں کا جی نہیں کرتا. البتہ آپ ان سے کہو کہ ایک چائے کی دکان میں ایک 4-5 گھنٹے بڑے آسانی سے بتا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کو چائے پیتے پیتے تہجد تک بات کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہے نا. کوئی آرام سے جو ہے وقت بیتیں گے. لیکن بھائی کہیں گے کہ بھائی آؤ دین کی باتیں سنو, جانو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, جانو کہ ہماری تاریخ کیسی ہے. عزیز ساتھیو, ہمیں تاریخ پڑھنی ہے. ہم مسلمانوں کو
تاریخ جاننا ضروری ہے. ہم کون ہیں ہم جاننا ضروری ہے. اسی لیے ایک مورخ نے کہا, ہسٹورین نے کہا, جو آدمی تاریخ نہیں جانتا وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا. جو آدمی ہماری تاریخ نہیں جانتا اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا. ایک آدمی کو آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا نام ہے, اس نے کہا کہ میں میرے باپ کو نہیں جانتا, تو آپ کا تصور اس آدمی کو لے کر کیسے ہوگا؟ آپ کا خیال اس آدمی کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہی چیز ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہم لوگوں کم از کم ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ جاننی ضروری ہے کہ یہ ہندوستان کو کس نے بنایا, کس نے سنوارا, کس نے سینچا, یہاں تعلیم کیسے آئی, یہاں پر امن کیسے قائم ہوا. جب مغلوں کا دور تھا تو ہندوستان ساری دنیا میں نمبر 1 ملک تھا. جب ہندوستان انڈیپینڈنس لے رہا تھا تو اس وقت $1 کتنا تھا پتا ہے؟ $1.75 تھا. $1 $75. آج کیا ہے؟ بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا ہے. اتنا ترقی کیسے حاصل کر پایا ہندوستان؟ حالانکہ انگریزوں نے خوب لوٹا, اتنا لوٹا, اتنا لوٹا, اتنا لوٹا. آج بھی ان کی اکنامک ہمارے ہندوستان سے لوٹے ہوئے پیسوں پر کھڑی ہے. جی بھر کے ہندوستان کو لوٹا, ٹرینوں کو بنایا اس لیے کہ ہندوستان کو لوٹیں. تو مسلمانوں جو انہوں نے جو تاریخ جو کھڑا کی, یہاں پر جو دولت جمع کی تھی, کچھ کم نہیں تھا عزیز ساتھیوں. تو انگریز آئے, آج ہماری حالت ایسی ہونے کی وجہ, آج ہم تعلیم سے اتنی دور, آج ہم مسلمان اسی ملک میں پرائے بتائے جا رہے ہیں. آج ہم مسلمان اسی ملک میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ملک کے نہیں ہیں. یہ پسماندگی, یہ تعلیم میں پسپائی کہاں سے آئی؟ اس کے پیچھے تاریخ ہے. تو تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. آپ میں سے ہر فرد اس موقع پر یہ عہد کریں کہ وہ اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات پڑھائے گا, اسلامی تاریخ پڑھائے گا اور اسلامی تعلیمات دے گا. تو ہم تاریخ نہیں جانیں گے تو ہم مٹا دیے جائیں گے عزیز ساتھیوں, ہم ختم کر دیے جائیں گے. کوئی بھی قوم کی سب سے پہلے بربادی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو نہیں جانتی. کوئی بھی قوم جب اسے معلوم ہے کہ اپنے آبا و اجداد نے ایسے ایسے کارنامے دیے, وہ چاہے جتنا بھی کمزور ہو, دل اس کا مضبوط ہوگا. بہرحال تاریخ جاننا بہت اشد ضرورت ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا, علم اٹھا لیا جائے گا. یہ ایسی نشانیاں جو آ گئی جاری ہیں. کتاب و سنت جاننے والے, احادیث پڑھنے والے, عربی جاننے والے ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں؟ بہت ہی گنتی کے چند ہیں, بہت ہی گنتی کے چند. ان کا اگر آپ نے احترام نہیں کیا, ان کا آپ نے جو ہے ان کے وجود کو آپ نے باعث برکت نہیں سمجھا, یہ چلے جائیں گے تو امت کی حالت کیا ہوگی آپ تصور کریے. آپ اللہ حفاظت فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری گفتگو یہی روکتے ہیں, اور بعض نشانیاں ہیں انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں انہیں لانے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمیں بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات تو کریے گا انشاءاللہ. میرے پاس یہاں آن لائن کے چند سوالات آئے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا میں میرے والد صاحب سے پیسے لے کے چیریٹی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں, آپ کو بھی اجر ملے گا اور آپ کے والد صاحب کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو عمدن ٹی وی میں لیکچروں میں اگر دیکھتی ہے تو اس کا کیا؟ دیکھ لیجئے, اگر یہ تعلق علم سیکھنے کے لیے, علم سمجھنے کے لیے, للہ فی اللہ ایسا ایک تعلق پیدا ہوا تو کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ نیت میں کہیں اور کھوٹ ہے تو یہ بڑی مشکل ہے, اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت بیمار تھے, 8 مہینے تک انہوں نے بیماری جھیلی, علیل رہے, اس کے بعد وفات پا گئے, کیا یہ شہید میں شمار ہوں گے؟ تو کل کی مجلس یا پھر اس سے پہلے کی مجلس میں نے بتایا کہ مختلف بیماریوں کے ذریعے سے جو وفات پا جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کہا ہے. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین.
ایک نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ویٹ ڈریمز آتے ہیں 1000 کوشش کرنے کے باوجود. یہ انسان کی فطرت ہے, ایسا ہوتا ہے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ ایسا انسان کا فطرت ہے. سونے سے پہلے آیت الکرسی اور معوذتین, سورہ فاتحہ, ان چیزوں کو پڑھ کر سوئیں تو شیطان کا ایسا کھیل ان پر نہیں ہوگا انشاءاللہ. واللہ اعلم. چلیے سوالات, آج کے اس درس سے سوالات. ہاں, پہلا سوال, میں نے ایک جھوٹی نبیہ کا نام بتایا, اس کا نام کیا تھا؟ جھوٹی نبیہ, آپ بتائیے. غلط. جی سجاح, آئیے آئیے, نام کیا آپ کا؟ جزاک اللہ خیر, بیٹھیے. اس کے بعد دوسرا سوال, تو بعض عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیوں عورتوں میں بھی یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں کرتے. تو میں کہوں گا کہ جو بھی وہاں ذمہ دار ہیں وہ درس کے روح سے ایسی طریقے سے 3 سوالات کریں اور اپنے طور سے وہ جو ہے گفٹس دیں انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے, اور ان کی تعداد کتنی بتائی؟ نہیں, یہ سوال نہیں ہے, ان کی تعداد 30 کی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 30 نہیں بلکہ ہزاروں ہیں, ہر زمانے میں ہزاروں جھوٹے نبی ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کیوں کہا جبکہ ریالٹی 30 کی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 کہا تو اسے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے میرا, جواب کون دیں گے؟ آپ بولیے جاؤ. ہاں, یعنی 30 یہ مشہور ہوں گے, 30 یہ مشہور ہوں گے. آئیے, ماشاءاللہ مبارک. آپ کا نام؟ سرفراز صاحب, جزاک اللہ خیر. اچھا, آخری سوال. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے 3 مسائلوں کو نپٹا. وہ 3 مسائل کیا تھے؟ ترتیب وار بتائیے, جیسے میں نے بتایا. بتائیں گے تو آپ کو تحفہ ہے. ہاتھیں نہیں اٹھ رہی ہیں, مشکل ہے سوال. آپ بتائیے. زکات کیا ہے؟ زکات, ہاں مانی نہیں زکات. احسنت. مرتدین, آئیے تشریف لائیے. آپ کا نام؟ صلاح الدین صاحب, مبارک. اگر حاضرین آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے گا انشاءاللہ. جی سوال کر رہے ہیں کہ پیری مریدی یہ جو ہمارے معاشرے میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اس کے پیچھے کیا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیے, پیر کہتے ہیں فارسی لفظ استاد کو, بزرگ کو, شیخ کو. مرید کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. تو استاد اور شاگرد یہ تعلقات کو اگر آپ پیری مریدی کہتے ہیں تو آپ کی بات سر آنکھوں پر. ایسا تو ہونا چاہیے, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے جس سے وہ سیکھے, ہے نا. قدیم زمانے میں ایک استاد کے ساتھ لمبی مدت گزارتے تھے, تب جا کے وہ دین کا علم حاصل کر پاتے. بعد میں وہ اس کے قابل بندے کے لوگوں کو سکھائے. جیسے ابو یعقوب بہت بڑے قاضی گزرے ہیں, انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 سال بتائے علم حاصل کرنے کے. جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. تو کسی بھی ایک استاد کے ساتھ وقت بتانا, علم سیکھنا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کی بات ماننا, اس کے ارشادات لینا, اس کے ڈائریکشنز لینا زندگی بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ اگر قابو سے باہر چلے جائے, یعنی استاد اور شاگرد کے تعلقات بڑھ کے یہ استاد کے اندر یہ کچھ اور چیزیں دیکھنا کہ استاد جو بول دیے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے, ہے نا. ان کے ساتھ جو ہے ہاتھیں پیریں چومتے رہنا, اور اس کے بعد وہ جو بھی چیزیں بتاتے ہیں غلط ہو سلط ہو, ماننا صحیح ہے غلط وہ سب نہیں دیکھنا, سیدھے اندھا دھند پیچھے چلنا, یہ غلط ہے, جائز نہیں. یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. واللہ اعلم.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کنہیں دیں، زکوٰۃ کسے دیں اور کیسے دیں؟ زکوٰۃ جیسے کہ ہم جانتے ہیں رکن ہے، اسلام کا رکن ہے، ان کا کرنے پر، نہیں دینے پر آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مشکل ترین چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کی، جیسے نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے ویسے زکوٰۃ چھوڑنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اور بھی آپ نے دیکھا ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑی، جہاد لڑی، تاکہ انہیں زکوٰۃ دینے پر ابھارے اور زکوٰۃ دینے پر مجبور کرے۔ تو زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہ اسلام نے بہت آسان کر دیا، زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے سیونگز 50,000 کے اوپر ہو، یعنی 595 گرامز آف سلور کے برابر آپ کے سیونگز ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو اور وہ آپ کے قبضے میں ہو، ان 3 کنڈیشنز کے ساتھ نصاب کو پہنچے اور وہ آپ کے قبضے میں ہو، آپ کا پیسہ ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، پوچھنے پر نہیں ملے گا، تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا پیسہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس پر 1 سال گزر گیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، 595 گرامز آف سلور کے برابر وہ اماؤنٹ لگ بھگ 50,000 کے قریب آتا ہے، اس پر 1 سال گزر جائے تو آپ کو اس میں سے 2.5% دینا ہے۔ 2.5% کیسے نکالیں گے؟ جو بھی اماؤنٹ ہے اسے آپ 40 سے ڈیوائڈ کریے گا، جو بھی آنسر آئے گا وہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ 50,000 کو 40 سے ڈیوائڈ کرنے کتنا ہے؟ 1,000 کیا اماؤنٹ ہے؟ 50,000 میں 1,250 کیا ہے؟ 1,250 آپ ہوٹل میں جائیں گے، کھائیں گے، شیخ کباب تو چلے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بہت ہی سستا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، یہ اگر آپ ہندوستان میں لاگو کریں نا سب دیں گے۔ آپ جی ایس ٹی لگا کے 48% دیں گے، کون دے گا؟ پاگل تھوڑی ہے۔ آپ اٹلی وڑا کھانے گئے، وہاں پر آپ کے ساتھ جی ایس ٹی ہے نا، آپ 2 کھائیں اور تیسرا جی ایس ٹی کھانا آپ کے ساتھ۔ اگر ایسا تو کوئی نہیں دے گا نا، وہ تو لوپ ہول تلاش کرے گا، ٹیکس ایویشن ہوگا۔ کتنے لوگ دیں گے بتائیے آپ؟ 2%، 30% زیادہ دے نہیں لوگ۔ اگر آپ نے 2.5% کیا تو صاحب دیں گے، صاحب دیں گے، اور بہت آسان ہو جائے گا معاملہ۔ یہ جتنا آسان ہے اتنا ہی ایفیکٹو ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی ایفیکٹو ہے، لیکن ظالموں کو حق دکھتا نہیں ہے، دکھے تو بھی یہ بتانا نہیں چاہتے۔ اور یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، گاندھی جی نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ 2.5% کا جو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، یہ اگر لاگو کیا جائے تو ہندوستان میں غریبی نہیں رہے گی، اتنا ایفیکٹو ہے۔ بہرحال تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ میں دے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر دے؟ آپ کے پاس سونا چاندی کیش، سونا چاندی کیش ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس بزنس پروڈکٹس ہوں، اگر کوئی آپ چیز کا بزنس کرتے ہیں، وہ جو بزنس پروڈکٹ ہے، اگر آپ موبائل کا دھندا کرتے ہیں تو موبائل ہو گیا، اگر آپ سونے کا دھندا کرتے ہیں تو سونا بحیثیت پروڈکٹ ہو گیا۔ تو جو بھی جس کا آپ بزنس کرتے ہو تو وہ ہو گیا آپ کا بزنس پروڈکٹ۔ اس پر بھی یہی قانون ہے کہ اس پر 1 سال گزرے اور وہ 50,000 روپے سے زیادہ اس کی ویلیو ہو تو اس میں سے بھی آپ کو 2.5% دینا ہے۔ یہ بزنس پروڈکٹ پر ہو گیا۔ اسی طریقے سے زمین کے پیداوار پر، زمین کے پیداوار، زمین سے اناج نکلتا ہے، زمین سے دھان نکلتا ہے، جو کوئی بھی سٹاک کیا جا سکتا ہے اور جو کوئی بھی کھایا جا سکتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس پر کتنا زکوٰۃ ہے؟ اس پر جیسے ہی آپ کاٹیں گے، جیسے ہی آپ کاٹیں گے پیداوار، فوراً آپ کو 5% دینا ہے، فوراً آپ کو 5% دینا ہے۔ اور یہ بارش کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کو 10% دینا ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے لمبی تفصیل ہے، یہ جو جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس کھیتے ہیں، وہ اس تعلق سے تفصیل سے معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہو گیا جانوروں پر، اونٹ پر، گائے پر، بکریوں پر، اتنی تعداد ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ پہلے کی 2 چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ سونا چاندی کیش، اور نمبر 2 بزنس پروڈکٹس۔ یہ 2 اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا نصاب کو پہنچے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ یہ آپ کی ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے جن کی تفصیل آپ نے سنی۔ اس کے بعد کن لوگوں کو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ کنہیں آپ زکوٰۃ دیں گے؟ پہلے فقیر، اس کے بعد مسکین، اس کے بعد قرض دار، اور اس کے بعد ایسے غیر مسلمان جو پیسے دینے پر مسلمان ہو سکتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے پر محنت کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد اللہ کے راہ میں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اس میں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے فقیر، ایک ہے مسکین، اور ایک ہے قرض دار۔
اور یہ تین زیادہ ہیں ہمارے ہاں، ایک ہے مسکین، ایک ہے فقیر اور ایک ہے قرض دار. انہیں آپ زکات دے سکتے ہیں. فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر پوچھتا ہے، مسکین پوچھتا نہیں ہے. آج کے ہمارے معاشرے میں فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ اب بتائیے کس کو آپ فقیر کہیں گے؟ باہر مانگتے رہو نا، ان کے پاس زمین ہے جی، ان کو جو ہے آپ کی زکات دیں، وہ تو پروفیشنل ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں جتنی مساجد کے پاس کھڑے ہیں سو کسی کو ایک 58 مت دیجیے، آپ کسی کو بھی کچھ بھی مت دیجیے. کوئی پوچھے تو بولیے کہ میرا نام، انہوں نے بتایا، کیونکہ یہ پورے پروفیشنل ہیں. جمعرات کے دن، جمعے کے دن سب نکلتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ہمارے پاس ساتھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اس تعلق سے بتا سکتے ہے نا. بہت ہی ورسٹ سیناریو ہے آج ہمارے ہندوستان میں، خاص طور پر تمل ناڈو میں. بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 روپے میں اما اڑو ہے. ہسپتال میں مفت علاج ہے، ہسپتالوں میں علاج مفت ہے. کھانے کے لیے بھیک کیوں مانگتے ہیں آپ؟ بھیک مانگنے کے لیے چانس ہے ہی نہیں. اما اڑگو میں کتنا لیتا بھائی؟ 5 روپے نہیں دے تو وہ پوچھتا بھی نہیں. انہیں کھا لے کو پیسے نہیں، بول جاؤ بولتا. دوسرے ہوٹل کی طرح اندر چکی پیسو، سب نہیں ہے چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو کھانے کے لیے کھانا ہے، اور اس کے بعد ہسپتالوں میں علاج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد محنت کرو اور دوسری چیز کما لو. بھیک کیوں مانگتا ہے آدمی؟ کی بھیک کب مانگتا ہے؟ جب اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، یا پھر بیمار ہے، علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں. دونوں کا انتظام تو کم از کم، میں تمل ناڈو کی بات بتا رہا ہوں، یہاں پر یہ دونوں کا انتظام ہے. تو پھر بھیک کیوں مانگتے ہیں آپ؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہو گئے ہیں. ان میں سے کسی کو آپ کو بلا کہ آپ کہیے کہ بھائی آپ ایک دن میں کتنا آپ کا جو ہے، کہیں گے کہ 3000 روپے کلیکشن، نارمل کلیکشن 4000 روپے. بڑے بڑا آئی ٹیشن اتنا کماتا نہیں. عبید اللہ ٹینشن ہو گیا، بولے بھائی میں کتنی محنت کرتا ہوں، میں اتنا نہیں کما رہا ہوں. ہاں کما رہے ہیں لوگ، مزہ لگ گیا انہیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ جو ہے بڑی تیزی سے بہت بڑے صدقہ کرنے کے لیے آپ نے 2 روپے جو ڈالے ہیں، آپ جیسے کئی لوگ ڈالتے ہیں، پیسہ بہت جمع ہو جاتا ہے لوگ. اس کے لیے جو آپ نے 10-15 روپے جو ڈالتے ہیں، آپ ہرگز ان لوگوں کو مت ڈالیے. آپ خراب کر رہے ہیں ان لوگوں کو. انہیں خراب کرنے کے پیچھے کون ہے؟ آپ ہیں، ہے نا. آپ جیسے کماتے ہیں سوچ سوچ کے، ویسے دیتے وقت بھی سوچئے کہ کسے دے، کون مستحق ہے. کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس مسلمان ہیں جو بہت تکلیف پڑتے ہیں، عزت کی زندگی جیتے، جو روزانہ 2 مرتبہ کھاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو گھر کے کرائے میں پھنسے ہوئے تڑپ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ نے کبھی ان کے بارے میں پوچھا نہیں. آپ نے تو 5 روپے 10 روپے ڈال کے سمجھ لیا کہ بہت بڑا زکات دے دیا میں، ہے نا. بعض لوگ زکات کے لیے کیا سوچتے ہیں، بلاؤ بھائی 100 لنگیاں لو، بانٹو بھائی، مولانا لنگی 10 روپے، ہے نا. 100 ساڑھے بانٹ ڈالو بھائی، زکات ختم. کسے دھوکہ دے رہے ہیں آپ کا بینک بیلنس لائیے، آپ کے گھر میں جو سونا چاندی ہے سب لائیے، اس کی میں سے 2.5% نکالیے، اور وہ پیسے نکال کے مستحق کو ڈھونڈ کے دیجیے. آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ کون اس کا مستحق. کتنے بہت ہیں، نہیں مانگنے والے بہت ہیں. اب نہیں مانگنے والوں نے بھی مانگنا شروع کیا، کیونکہ مانگنے والوں کو پیسے ملتا ہے. جو بچہ روتا ہے اسے دودھ، وہ حساب ہو گیا ہمارا. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمیں جیسے پیسے کمانے میں سوچ سوچ کے کماتے ہیں، ویسے پیسے دینے میں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ آدمی مستحق ہے. اور دینا، اب 10-15 روپے کیا دیں گے بھائی؟ اب دیجئے، اس حد تک دیجئے کہ وہ اپنے مسائل سے باہر آ جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے. اور مال و دولت کے ہمارے معاشرے میں کچھ کمی نہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ نے خوب دیا ہے. صرف یہ روڈ میں اتنے مالدار ہیں کہ ماشاء ایسے 4 مسجد اور بن سکتے ہیں، اتنا اللہ نے مال دیا ہے. لیکن کیا ہے، نکلتا نہیں، غم میں لگ گیا ہے. بڑی مشکل سے جو ہے نکالنا پڑتا ہے، اور بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اللہ کی راہ میں دو گے. یہاں پر ایکویشن الگ ہے، یہاں پر آپ کی دولت گھٹتی نہیں ہے. قسم کھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. کہا واللہ ما نقصت صدقۃ من مالی شیئا. اللہ کی قسم، رسول اقدس کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم صدقہ تمہارے دولت سے گھٹاتا نہیں ہے. بھائی سمجھو، 1,00,000 روپے آپ نے 10,000 روپے دے دیے، آپ کا کیلکولیشن کہتا ہے کہ 90,000 باقی ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 90,000 باقی نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کو دکھتا نہیں ہے. دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، پیسے اللہ کی راہ میں لگانے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، للہ فی اللہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. تو بہرحال، تو یہ جو مسکین ہے، یہ جو فقیر ہیں، اور یہ جو قرض دار ہیں، انہیں آپ ڈھونڈیے. ہمارے معاشرے میں بہت ہیں. اگر آپ کے پاس زکات کے پیسے ہیں
دیکھیے بھائی کون گھر کا قرض نہیں دے پا رہا ہے, چیک کریے, گھر کا قرض دے دیجیے. جائیے بازار میں, جائیے پروویژن سٹور میں, چیک کریے کہ بھائی کون ہے جو قرض میں اٹک گیا, دے نہیں پا رہا تیرا باقی. کبھی آپ نے کیا ہے؟ جو بھی پروویژن سٹورز ہیں جو قرض میں لوگوں کو سامان دیتے ہیں, ان کے پاس جائیے, کہیے کہ بھائی تمہارے پاس جو فہرست ہے اس میں کون ہے جو بہت دنوں سے پیسے اب تک دے نہیں پا رہا, تم نے بار بار فون کیا نہیں دے رہا, بولو اس کا بہت کتنا باقی ہے, اس کا پھیر دو زکات سے. ضرور نہیں کہ انہوں بولے ہمارے پاس کیا زکات دیجیے, میں دیا سو, وہ دیا نہیں میں ہے نا, پیسے چار پیسے دے دے, احسان جتا جتا کے آدمی کا دم نکال دے. وہ بولتا ہے کہ نکو دو بھائی سما سے, نکو تمہارا کیا بھی اتنی مرتبہ ہے نا. لا يدخل الجنت المنان, جنت میں احسان جتانے والا جا نہیں سکتا. لا, اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, تمہارے صدقات کو بیکار مت کرو احسان جتا جتا کے. آپ نے کسی کو دے دیا تو اس کا چہرہ بھول جاؤ, آپ نے کسی کو دے دیا اس کا چہرہ بھول جاؤ. اسی لیے سلف الصالحین سے مروی ہے کہ وہ زکات اپنے الٹے ہاتھ سے ایسے دیتے تھے, آدمی کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے. ایسے دیں گے تو برکت ہوگا نا. پیسے دے دیے اسے فن ڈال ڈال کے دم کرے, اس کے دل سے دعا نکلیں گی, کہیں کچھ جھی لیا ہے اس کے پاس میں, اللہ ایسا کرے اس کے بعد دوبارہ لینا نہیں, یہ دل سے نکل جائے گی بات. اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ جائیے ان کا جو ہے قرض پھیڑیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گوشت خرید لیا, گوشت والا فون ڈال کہتا ہے کہ بھائی آؤ پیسے پھیڑو, نہیں پھیڑ پا رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. آپ جائیے چیک کریے آپ کا زکات کا پیسہ ہونے دیجیے, یہ سب مستحق لوگ ہیں. تو میرے حساب سے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی تنخواہ 10,000 روپے 12,000 روپے, یہ فقیروں میں شمار ہوتا ہے. جس کے پاس گھر ہے, جس کے پاس بھی بچے ہیں, گھر کا کرایہ, اس کی جو ہے تنخواہ 10,000 12,000 15,000 ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ فقیر مسکین میں شمار ہے. اسے آپ اپنا زکات دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور زکات آپ صحیح جگہ لگائیے, اور سب سے بہتر جگہ آپ زکات لگا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین کی تعلیم پر. دین کی تعلیم پر آپ زکات کے پیسے لگائیے, محتاجوں کو دین پڑھائیے. انہیں کھانے سے زیادہ دین کی ضرورت ہے, یاد رکھ لیجیے آپ. جیسے انسان کو بھوک ہے, اس سے بڑی بھوک دین کی بھوک ہے. کتنے ہمارے معاشرے میں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, کتنے ہمارے معاشرے میں جو دین نہیں جانتے, کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھنا جانتے, کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اسلامی صحیح عقیدہ جانتے ہو, صحیح ایمانیات جانتے ہو. تو یہ لمبی فہرست ہے. تو ہمارے معاشرے میں جنہیں ہمیں زکات دینی ہے وہ ہے فقیر, مسکین اور قرض دار. انہیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ان زکات کو قبول فرمائے, آمین. سوال کر رہے ہیں کہ کیا رشتہ داروں کو دینا جائز ہے؟ رشتہ دار اگر فقیر مسکین ہو تو دیجئے, 2 اجر ملے گا. اگر آپ کا رشتہ دار کوئی ہے جو فقیر ہے, مسکین ہے, تو آپ جب اسے زکات دیں گے تو 2 اجر, ایک زکات دینے کا, نمبر 2 رشتہ داری باقی رکھنے کا. نمبر 2 ہمارے ہاتھ رشتہ دار کا سب سے بڑا دشمن انہیں ہے نا. اب اس کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ مر جاؤں گا ان کے پاس پوچھوں گا نہیں, میں کیا بھی ہو جاندے دیکھ دلیں گے, آج بھیک منگ دلوں گا. انہیں میرا بھائی سنے, تیرا فلاں فلاں رشتہ ہے, وہاں جاؤں گا نہیں, میں مر جاؤں گا, اس کے پاس نہیں جاؤں گا. یعنی رشتہ داری ہماری کیا ہے, مصیبت بن گئی, کیونکہ لوگوں نے ایسے ہی ٹرین کیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جس کے پاس مال ہے وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے, غریبوں کو نیچے ڈھکل دیتا ہے, اور غریب جو نیچے ہوتے ہیں ان کے دل میں نفرت کی بھٹی ہوتی ہے. آپ کو بیماری آ گئی, سامنے سے کہیں گے کہ بھائی بیمار, دل سے خوشی ہونا جی سے, کیسے کیسے تکلیف پڑا میں, ایک بار تو یہ پوچھا ہے نا, ہم نے دشمنیاں بڑھا لی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. ہم نے رشتہ داریاں کہاں کی, ہم نے رشتہ داریاں باقی نہیں رکھی, ہم نے دشمنیاں بڑھا لی, اللہ حفاظت فرمائے. تو رشتہ دار کو آپ دیں گے تو 2 اجر ملے گا, ایک زکات, اور اس کے بعد آپ وہ رشتہ داری جو باقی رکھیں اس کا اجر انشاءاللہ. واللہ عالم. مجلس ختم کرتے ہیں. آخری سوال جی. سوال کر رہے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر رکھ بیٹھنا اور سونا کیا ہے, جائز ہے؟ جائز تو ہے, جائز تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کعبے میں بیٹھتے تھے تو پیر ان کے کعبے کی طرف ہوتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی توہین کی نیت سے کرتا ہے تو جائز نہیں, ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے. انسان کی ضرورت ہے, راحت کے طور پر اس نے پیر لمبے کر لیے, اگر قبلہ ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر غیر قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اچھی بات ہے, غیر قبلہ کی طرف قبلے کا احترام کرتے ہوئے اس نے پیر آگے نہیں بڑھایا تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن چیز تو مباح ہے, جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.